اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ مل کر دعائے فرج کی تلاوت کرتے ہیں۔ الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني الساعة العجل بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک بلند صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے انسان تو میری بھیجی ہوئی آیتوں پہ تفکر کیوں نہیں کرتا، تو تدبر کیوں نہیں کرتا۔ اور یہ چیز خدا انسان سے چاہتا ہے کہ انسان دیکھے۔ کبھی فرمایا
الم تر الی الابل کیف خلقت، کیا تو نے نہیں دیکھا ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا، وإلی السماء کیف رفعت، ہم نے آسمان کو کیسے بلند کیا ہے۔ یعنی اللہ انسان سے تفکر چاہتا ہے، تدبر چاہتا ہے، یعنی جو انسان تفکر اور تدبر نہیں رکھتا، فرمایا اس کی عبادت بالکل اسی جانور کی طرح ہے جو چکی کے اطراف گھوم رہا ہوتا ہے، جب اسٹارٹ کرتا ہے تو وہیں ہوتا ہے، جب اینڈ کرتا ہے تو تب بھی وہیں ہوتا ہے۔ یعنی عبادت کر رہا ہے مگر اس کی عبادت میں کوئی ثمر اس کو نہیں مل رہا۔ اور اب اسی قرآن کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں در اہل بیت ہی سے سمجھنا ہوگا۔ تفسیر بتائیں گے تو اہل بیت بتائیں گے، تفسیر بتائیں گے تو علی بتلائیں گے، کیونکہ فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ دیکھیے رسول اللہ کا کیا پیارا جملہ ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن بھی نور خدا ہے، علی بھی نور خدا ہے۔ قرآن اور علی کے اتحاد کو کوئی توڑ نہیں سکتا، قرآن اور علی کی دوستی کو کوئی توڑ نہیں سکتا، کیونکہ جب خدا کا نور لفظوں کی شکل میں آیا تو وہ قرآن بن گیا، اور جب خدا کا نور انسانوں کی شکل میں آیا تو وہ علی بن گیا۔ لفظ بدل کر کہوں، علی اگر کتابوں میں چلا جائے تو قرآن ہے، قرآن اگر انسانوں میں چلا آئے تو علی ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب ہیں جو مجسمہ قرآن ہیں، جو ناطق قرآن ہیں، جو بولتے ہوئے قرآن ہیں۔ اب دیکھیے یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اب کل ہی سوال ہوا، محرم میں یہ سوال اکثر آتا ہے، سوشل میڈیا پہ ہمارے جوانوں کی طرف آتا ہے، اور خصوصاً پچھلے چند سالوں سے، اور خصوصاً اس سال زیادہ محسوس کیا کہ سوشل میڈیا پہ دشمن کی ٹیم زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں چلو فزیکلی ماشاءاللہ کوئی حادثہ نہیں ہوا، کوئی ہاتھم پائی نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، مگر آپ دیکھیں عقیدے پر حملہ سوشل میڈیا پہ اس سال زیادہ ہو رہا ہے، گویا ان کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہیں، اور حقیقت میں دشمن ٹیم کے ذریعے سے کام کرتا ہے۔ تو مختلف اعتراضات، اشکالات، ان میں سے مشہور اشکال یہی کیا جاتا ہے کہ یا علی مدد تم کیوں کہتے ہو؟ اور کل ہی کسی دوست نے کہا، میرے کولیگ نے میرے سے پوچھا کہ بھائی کیا آپ یا علی مدد کہتے ہیں؟ امام حسین اتنی مشکل میں تھے، مصیبت میں تھے، تو انہوں نے یا علی مدد کیوں نہیں کہا؟ بعد میں میرے دل میں بات ذہن میں آئی تو ان سے یہ جواب میں کہہ دو، حسین نے تو یا اللہ مدد بھی کربلا میں نہیں کہا تھا، حسین نے یا اللہ مدد بھی نہیں کہا تھا۔ تو ہم یہ بنیاد بنا کر اگر یا علی مدد چھوڑنا ہے تم اسی بنیاد سے یا اللہ مدد بھی چھوڑ دو۔ کیوں نہیں کہا تھا؟ نہیں کہا خدا میری مدد کرے، کیونکہ وہ مقام امتحان تھا اور حسین قربانی دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ اس طرح کے اعتراضات ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ تو یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یا علی مدد کہتے ہیں، قرآن سے ثابت کر لو۔ قرآن میں مختلف آیتیں لے کر آئی جاتی ہیں کہ بتائیے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک حصر ہے، یعنی تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مانگتا ہوں۔ تو ہم ان سے جواب میں کہیں گے بھائی یہی قرآن کو چند صفحے آگے پلٹاؤ، سورہ بقرہ میں آواز آئی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے بھی مدد مانگو، صبر سے بھی مدد مانگو۔ ارے تھوڑی دیر پہلے کہا میرے سے مدد مانگو، پھر خدا کہہ رہا ہے صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو۔ کیا مطلب؟ مولا نے تفسیر کر کے فرمایا انا الصلاۃ المومن، مومن کی نماز میں ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم علی سے مدد مانگو۔ یا کئی ایسی، چلیے آپ کہیں گے یہ تفسیر اگر نکال دیں، یہ تو ہماری تفسیر ہے، ہم کو وہ نہیں مانتے، اہل بیت کی تفسیر کو نہیں مانتے، مگر ان دو آیتوں کے کانٹرڈکشن کو کیسے حل کریں گے؟ یہ دو آیتیں ٹکرا رہی ہیں، ادھر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، ادھر کہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایاک نعبد سے مراد یہ ہے کہ ہم بتوں سے مدد نہیں مانگتے ہیں، ہم ان لوگوں سے مدد نہیں مانگتے جو کافر طاقتیں ہیں، ہم دشمن سے مدد نہیں مانگتے، ہم مشرکوں سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ مولانا صاحب جو کہتے
رہے. ایک دن مجلس پڑھی اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو, دوسرے دن مجلس پڑھی اللہ سے مانگو, تیسرے دن مجلس پڑھی اللہ سے مانگو, گھر گئے کھانا لینے کے لیے بیوی نے کہا جاؤ اللہ ہی سے مانگو, تم تو لوگوں کو کہہ رہے ہو اللہ سے مانگو. یعنی اتنی ضعیف لاجک کے ذریعے سے جو یا علی مدد پہ حملہ کیا جاتا ہے. اب آئیے قرآن اٹھا لیجیے. قرآن میں ایک آیت ہے سورہ حدید میں آواز آئی وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ. خدا کہہ رہا ہے ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا جس میں شدید لڑائی ہے اور لوگوں کے لیے اس میں بہت فائدے ہیں. اب ظاہراً سائنس یہ بتاتی ہے لوہا تو آسمان سے نہیں نکلتا, زمین سے نکلتا ہے. کوئی غیر مسلم کہہ سکتا ہے تمہارے قرآن نے غیر سائنٹیفک بات کی ہے, کہا کہ آسمان سے لوہا اگر نازل ہوتا تو لوگوں کے سر پھٹ جاتے, لوگوں کے سر ٹوٹ جاتے. آسمان سے تو لوہا نازل نہیں ہوتا, لوہا زمین سے نکلتا ہے. مگر شیعہ سنی علماء نے کہا ہے ہاں ٹھیک ہے لوہا آسمان سے نازل ہوتا ہے نہیں ہے, زمین سے نکلتا ہے. مگر تاریخ میں ایک ایسا لوہا تھا جو زمین سے نہیں نکلا بلکہ آسمان سے نازل ہوا. وہ کون سا لوہا تھا؟ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ چل رہی تھی, لوگ رسول اللہ کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے. علی ابن ابی طالب کی تلوار ٹوٹ چکی تھی مگر علی ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ نبی کا ایسے طواف کر رہے تھے جیسے پروانہ شمع کا طواف کرتا ہے. خدا نے حوروں سے کہا, فرشتوں سے کہا دیکھو کیسے میرا علی میرے حبیب کی حفاظت کر رہا ہے. اسی وقت آسمان سے جبریل نازل ہوئے اور ہاتھ میں وہ لوہا لے کر آئے اور ایک صدا گونجی شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اب یہاں پہ اس واقعے کے بارے میں شاہ محدث حق دہلوی لکھتے ہیں, اہل تسنن کے عالم ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ نے, اور رسول اللہ کے جملوں کو وہ فارسی شعر میں ایسے بیان کرتے ہیں, رسول اللہ نے مولا علی سے کیا فرمایا اس موقع پر جب لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے. کیا فرمایا؟ یا علی مرا از این جماعت نگہدار, وقت نصرت است حق نصرت را بجا آورا. رسول اللہ نے 3 جملے فرمائے. کیا فرمایا؟ یا علی مجھے ان لوگوں سے بچاؤ اور مدد کا وقت ہے, نصرت کا وقت ہے, میری نصرت کو آ جاؤ. رسول اللہ کے یہ 3 جملوں کو اگر ایک جملہ کیا جائے تو رسول اللہ نے وہی تو جملہ کہا جو صبح شام مومن کہا کرتے ہیں. رسول اللہ کہہ رہے تھے یا علی مدد, یا تبھی تو ہم کہتے ہیں وقت نزا لبوں پہ رہا یا علی مدد. میرے ساتھ یا علی مدد کہیے. وقت نزا لبوں پہ رہا یا علی مدد, اور قبر میں بھی میں کہہ اٹھا یا علی مدد. میری لحد میں وہ لمحہ بڑا عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد. یہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں جن سے مدد مانگنا قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث رسول سے بھی ثابت ہے. کیوں کہتے ہیں جو کنفیوژن کا شکار ہوا ہے وہ کیوں ہمیں کہتا ہے تم شرک کر رہے ہو, وہ سمجھتا یہ ہے ہم علی کو خدا کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں. یعنی سمجھتا ہے مولا علی کو خدا کی چوڑائی میں کھڑا کر دیا ہے کہ ادھر خدا ہے اور ادھر علی ہے. ہم نے خدا کی لمبائی میں علی کو کھڑا کیا ہے. یعنی کیا؟ یعنی اوپر خدا ہے, پھر نبی ہیں, پھر علی ہیں. جو فیض ملتا ہے علی کے ہاتھوں سے وہ نبی کی وجہ سے ملتا ہے, اور جو نبی کو فیض ملتا ہے وہ خدا کی وجہ سے ملتا ہے. یہ آج کا مسلمان لمبائی اور چوڑائی کے فرق کو سمجھ نہیں پایا ہے کہ لمبائی میں اگر کو سوچو گے تو یہ عین توحید ہے, یہی تو توحید ہے, تمہیں یہ خدا تک پہنچا رہے ہیں. مگر اگر چوڑائی میں سوچو گے, وِڈتھ میں سوچو گے تو یہ شرک ہے, ہائٹ میں سوچو گے تو یہی توحید ہے. یعنی اتنا ڈفرنس یہ وہ ابن تیمیہ سمجھ نہیں پایا جس کے فالوور آج کل دیکھتے ہیں اس طرح کے عقائد لے کر آ جاتے ہیں اور مختلف دلیلیں لے کر آتے ہیں. یہاں پر دلیل انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا اور دلائل قرآن کی آیتوں سے پیش کیے جائیں گے. اب آئیے اگلے جملے کی طرف چلیں, اگلے خود موضوع کی طرف چلیں کہ جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس حکومت الہیہ تک پہنچیں گے. وہ
حکومت الہیہ کیا ہے؟ وہ خلافت الہیہ ہے، وہ بارہویں سرکار کی حکومت ہے۔ ہمیں خود کو وہاں تک پہنچانا ہے، اور جب تک ہم خود کو وہاں تک کے لیے تیار نہیں کریں گے ظہور مولا نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ کیونکہ امام اور نبی کی ذمہ داری میں فرق ہے۔ دیکھیے امام کی ذمہ داری کے بارے میں کیا کہا، نبی کی ذمہ داری کے بارے میں کیا کہا؟ کہا نبی کو قم فانذر، آواز آئی قرآن میں، حبیب اٹھ کے لوگوں کو نصیحت کر، لوگوں کو کانٹیکٹ کر، لوگوں سے رابطہ برقرار کر۔ مگر امام کے بارے میں یہ نہیں کہا۔ جب جنت البقیع پہ بی بی سیدہ گئی تھی، بی بی سیدہ سے کسی نے کہا، بی بی سیدہ نے پہلے کہا کہ علی کا حق غصب ہو گیا، تو بی بی سیدہ سے کسی نے کہا کہ آپ علی ہمارے گھر پہ کیوں نہیں آئے؟ پہلا جواب تو بی بی نے کہا کہ میں تم سب کے گھروں پر آئی تھی اور علی بھی ساتھ میں تھے، مگر تم نے وعدہ دیا تھا تم مدد کرو گے، مگر تم نے مدد نہیں کی۔ اور دوسری بات، امام تمہارے پاس نہیں آتا۔ پھر بی بی نے حدیث رسول فرمائی، مثل الامام کمثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کی طرح ہے۔ لوگ کعبے کی طرف جاتے ہیں، کعبہ لوگوں کی طرف نہیں آتا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں ظہور مولا ہو جائے، ہمیں خود کو خیمہ امام تک پہنچانا ہوگا، ورنہ توبہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، توبہ توبہ لاکھ سال بھی گزر جائیں ظہور نہیں ہونے والا، کیونکہ ظہور ایک سوشل فنومینا ہے۔ دیکھیے کچھ ہوتے ہیں سوشل فنومینا، کچھ ہوتے ہیں نیچرل فنومینا۔ نیچرل فنومینا جیسے زلزلہ ہے، میرے ہاتھ میں نہیں کب آئے کب نہیں آئے، اسی طرح سیلاب میرے ہاتھ میں نہیں کب آئے نہیں آئے، اسے نیچرل فنومینا کہتے ہیں۔ مگر سوشل فنومینا جیسے انقلاب تب آتے ہیں جب قوم سڑکوں پہ نکل آتی ہے، جب قوم دلیر ہو جاتی ہے، جب قوم بزدلی کو چھوڑ دیتی ہے۔ ظہور بھی ایک سوشل فینومینا ہے، جب تک قوم تیار نہیں ہوگی ظہور نہیں ہوگا۔ اگر قوم تیار ہو گئی، جمعے کا دن نہیں ابھی ہی ظہور مولا ہو جائے گا۔ اگر قوم تیار ہو جائے ظہور میں دیر نہیں ہوگی۔ تو یعنی مقصد یہ ہے ہم کو وہاں تک پہنچانا ہے۔ ایک چیز ہماری زندگی میں جو لیک کرتی ہے، جس کی وجہ سے خود امام نے بھی شکایت کی ہے، وہ مولا کی 100% اطاعت ہے۔ آپ کو اس اطاعت کو سمجھنے کے لیے حضرت موسیٰ کا واقعہ بتلا دیں۔ حضرت موسیٰ کلم موسیٰ تکلیما، کلیم اللہ بن گئے، ید بیضا کا معجزہ ملا، عصا کا معجزہ ملا۔ موسیٰ کے دل میں ایک خیال آیا، کیا مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی نبی ہوگا؟ آواز آئی، موسیٰ تم سے بہتر اور تم سے بڑھ کر علم میں ایک نبی ہے، جاؤ اس کی شاگردی کرو۔ موسیٰ کہیں غرور نہ کر دینا، کہیں مغرور نہ ہو جانا۔ موسیٰ نے غرور نہیں کیا، گئے خضر کو تلاش کیا۔ قرآن میں سورہ کہف میں یہ واقعہ درج ہے۔ خضر سے کہا مجھے اپنا شاگرد بنا دو۔ خضر نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ کہا نہیں میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اپنا شاگرد بنا لیتا ہوں، مگر ایک شرط ہے، یہی شرط جو نچوڑ ہے جس کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ کہا کیا کرو؟ شرط کیا دی خضر نے کہا شرط یہ ہے کہ جو میں کام کروں مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، مجھ پہ کرٹیسزم نہ کرنا، مجھ پہ کویسچن نہ کرنا، مجھ پہ کوئی اعتراض نہ کرنا، جو میں نے کہہ دیا چپ کر کے اطاعت کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے ایسے ہی کروں گا۔ ایک مرتبہ کشتی کچھ گئے دریا کے نزدیک، کشتیاں مانگی، کسی نے کشتی نہیں دی۔ ایک بوڑھے نے ان کو کشتی میں بٹھا دیا۔ کشتی میں جیسے بیٹھے ایک مرتبہ چھری نکالی، حضرت موسیٰ نے کشتی میں سوراخ کیا، اور حضرت خضر نے کہا ارے کیا؟ حضرت خضر نے سوراخ کیا، حضرت موسیٰ نے کہا ارے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کشتی والے نے تو ہم پہ احسان کیا ہے، انہوں نے ہمیں کشتی دی ہے بٹھانے کی، اور آپ اس کی کشتی کو سوراخ کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں نے تمہیں کہا تھا میرے ساتھ اگر رہو گے مجھ پر اعتراض نہ کرنا، سوال نہ کرنا، کویسچن نہ کرنا۔ کہا ٹھیک ہے سوری آئندہ نہیں کروں گا۔ آگے چلے گئے، کشتی سے اترے، ایک جوان آ رہا تھا، حضرت خضر نے جوان کو دے مکہ مارا، جوان ادھر ہی مر گیا۔ کہا یا اللہ یہ تو انسان کو قتل کر رہے ہیں، میں کیسے چپ رہوں؟ کہا یہ آپ نے کیا کر دیا؟ کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں خاموش رہنا ہے ورنہ میرے سے الگ ہو جاؤ گا، معافی چاہتا ہوں، بس نہیں آئندہ نہیں بولوں گا۔ آگے گئے، دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، گاؤں میں گئے، گاؤں والوں نے ان کو کھانا بھی نہیں دیا، اسی گاؤں میں ایک دیوار ٹوٹ رہی تھی۔ خضر نے کہا چلو دیوار بنا لیتے ہیں۔ کہا دیوار ان خراب لوگوں کے لیے بنائیں، اگر بنانا بھی تھا تو ان سے کچھ اجرت لے لیتے، کچھ پیسے لے لیتے۔ خضر نے کہا بس 3 دفعہ تمہیں میں آزما چکا ہوں، تمہارا راستہ الگ میرا راستہ الگ۔ اب ایک مرتبہ موسیٰ نے کہا مجھے وہ وضاحت تو کر دیجیے آپ نے یہ 3 کام کیوں کیے؟ کہا اس نے ہم پہ احسان کیا کشتی والے نے، تو ہم نے بھی اس پہ احسان کیا۔ کیسے؟ دکھنے میں تو نقصان تھا، اصل میں احسان تھا۔ کیسے؟ کیونکہ اس علاقے کا جو بادشاہ تھا سب کی کشتیاں لے رہا تھا، اس کی بھی کشتی لے لیتا اگر سوراخ نہ ہوتا۔ ٹوٹی کشتی سے اس کا بزنس چلتا رہے گا اور وہ روزگار چلاتا رہے گا، اور یہ بچہ قاتل تھا، قتل کی سزا تو قتل ہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو دیوار گر رہی تھی اس کے نیچے یتیموں کا مال تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی وہ مال ظاہر ہو جاتا اور یہی گاؤں والے اس یتیم کے مال پر قبضہ کر دیتے۔ میں نے جو دیوار توڑی ہے یتیم کے مال کو بچانے کے لیے توڑی ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں اور حلال کمائیں،
خداوند متعال 2 نبیوں کو مزدور بنا دے گا تاکہ آپ کے بچے کی رزق روزی کا بندوبست کریں۔ اللہ نے 2 نبیوں کو مزدور بنایا تاکہ یتیم بچوں کی روزی کا خیال رکھیں۔ اب دیکھیے بریکٹ میں ایک بات کروں، لوگ کہتے ہیں کہ مراجع مجتہد میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں دن چاند ہے، کوئی کہتا ہے فلاں دن چاند ہے، کوئی کہتا ہے یہ جائز ہے، کوئی کہتا ہے یہ ناجائز ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں بھائی یہ تو غیر معصوم مجتہد ہیں، یہ تو معصوم نہیں ہیں۔ 2 معصوم نبیوں میں اختلاف دیکھیے کہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کشتی میں سوراخ کرنا حرام ہے، ان کا فتویٰ حرمت کا ہے، حرام کا ہے، اور حضرت خضر کہہ رہے ہیں کشتی میں سوراخ کرنا واجب ہے۔ حضرت خضر کہہ رہے ہیں جوان کو قتل کرنا واجب ہے، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں نہیں جوان کو قتل کرنا حرام ہے میرے فتوے کے حساب سے۔ حضرت خضر فتویٰ دے رہے ہیں کہ دیوار بنانا واجب ہے، حضرت موسیٰ فتویٰ دے رہے ہیں دیوار بنانا حرام ہے۔ یہ 2 الگ الگ فتوے کیوں آ رہے ہیں؟ ایک ہی خدا کے معصوم نبی ہیں، کیونکہ خضر کے پاس باطنی علم تھا اور موسیٰ کے پاس ظاہری علم تھا۔ خضر کے پاس علم عرفان تھا، موسیٰ کے پاس علم فقہ تھا۔ جب علم الگ الگ ہو جاتا ہے تو فتوے بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو فتوے تبھی الگ ہیں کیونکہ ہر ایک کا اپنا علم ہے، ہر ایک کی اپنی اسپیشلٹی ہے، ہر ایک کی اپنی فیلڈ ہے۔ آپ جس کی تقلید کر رہے ہیں اسی پہ چلیے، آپ پہ کوئی گناہ تھوڑی ہے۔ اگر وہ غلط دے رہا ہے وہ خود خدا کو، اور اس پہ بھی گناہ نہیں ہے۔ اگر فتویٰ غلط بھی دے رہا ہے ریسرچ کے بعد، اگر کوئی غلط فتویٰ دے رہا ہے اسے 1 ثواب ملے گا۔ روایت میں ہے اگر جو صحیح فتویٰ دے رہا ہے اسے 2 ثواب ملیں گے، یعنی دونوں صورتوں میں اس کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ یعنی مقصد یہ ہے اب حضرت خضر کے ساتھ موسیٰ نہ چل پائے۔ اہل بیت کی اطاعت اور 12ویں سرکار کی بھی اطاعت ایسے ہی سخت ہے کہ ہر بندہ مولا کے ساتھ نہیں چل پاتا۔ تبھی تو فرمایا مولا نے مفضل کو، اے مفضل میں دیکھ رہا ہوں جب 12ویں سرکار 313 صحابیوں کو جمع کریں گے، وہ معمولی لوگ نہیں ہوں گے جن کے پاس تیل عرض کی طاقت ہوگی۔ مولا فرماتے ہیں جب مولا اپنا منشور ان کے سامنے پڑھیں گے 313 صحابیوں میں سے سب امام کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، صرف 12 بچیں گے جن کو 100% مولا پہ یقین ہوگا، جو ٹھہریں گے، اور وہ 313 ایسے مولا سے دور بھاگیں گے جیسے بکریاں شیر سے دور بھاگتی ہیں، مگر کیونکہ ان کے پاس کرامت ہوگی وہ پوری دنیا میں تلاش کریں گے، جب انہیں مولا نہیں ملیں گے پلٹ کر پھر وہ مولا کے پاس آئیں گے۔ اب سمجھ میں آیا اطاعت کی انٹینسٹی کیا ہے۔ اطاعت وہ مقام ہے کہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ مولا کی اہل بیت کی بھی اطاعت کا دعویٰ لوگوں نے بہت کیا تھا۔ زبیر کی مثال دیکھیے، زبیر کون تھا؟ جب بی بی سیدہ پہ ظلم ہو رہا تھا زبیر نے تلوار نکالی تھی، جب مولا نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا، اور چند اصحاب مولا ہیں، بی بی سیدہ ہیں، امام حسن اور امام حسین ہیں، اور سلمان ہیں، اور ابوذر ہیں، مقداد ہیں، اور ایک زبیر ہے جو مولا کے گھر میں ہیں۔ جب حملہ ہوا مولا کے گھر میں، لکڑیاں لائی گئیں، جلائے گیا دروازہ، تو کون نکلا تھا مولا کی حفاظت کرنے کے لیے؟ زبیر نکلا تھا۔ ہم کہیں گے واہ واہ زبیر تو مولا کا چاہنے والا، سلمان نہ نکلا، ابوذر نہ نکلا، مقداد نہ نکلا، زبیر تو عاشق علی تھا، یہ علی کی حفاظت کے لیے نکلا تھا۔ میرے بھائی یہی دکھلا رہا ہے کہ زبیر کچھ سالوں کے بعد علی کے مقابلے میں جنگ جمل میں آ گیا اور علی سے جنگ کرنے کے لیے آ گیا۔ کیوں آیا؟ یہی واقعہ بتلاتا ہے زبیر نے کیا غلطی کی تھی۔ زبیر میں وہ ادب نہیں تھا، یعنی کیا؟ زبیر نے تلوار نکال دی، مولا کا دفاع کیا، مگر سلمان کا کردار دیکھیے، سلمان کا ایک ہاتھ تلوار کے قبضے پہ ہے اور نگاہیں علی کو دیکھ رہی ہیں، اگر علی مجھے حکم دیں گے تو تلوار نکلے گی۔ یعنی آقا کی اجازت کے بغیر آقا کا دفاع کرنا بھی جرم ہے۔ اگر آقا نے اجازت نہیں دی تم آقا کے دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ زبیر کیوں مخالف ہوا یہی واقعہ بتاتا ہے۔ اور زبیر معمولی شخص نہیں تھا، یہ وہ تھا جس نے بی بی سیدہ کے جنازے میں شرکت کی ہے، یہ وہ تھا کہ بی بی سیدہ کی حفاظت کے لیے زخمی ہوا ہے۔ مولا نے جب 70 لوگوں کو جمع کیا، کہا ہم جہاد کے لیے تیار ہے، مولا نے کہا کل تم سب میرے گھر میں آ جانا سر منڈوا کے۔ 4 لوگ سر منڈوا کے آئے، ان میں سے ایک زبیر تھا۔ یہ معمولی شخص نہیں تھا، اسے اسلام کی تلوار کہا جاتا تھا۔ مولا نے اس کو جمل میں یاد دلایا تھا کہ تم علی نے پیشن گوئی کی تھی، تم ایک دن میرے مخالف ہو جاؤ گے، رسول اللہ نے پیشن گوئی کی تھی، تو بعد میں وہ جنگ سے نکل گیا، مگر بہرکیف علی کی وہ اطاعت نہ کر پایا۔ اب اس موقع پر جب بیوی کے گھر پہ حملہ ہو رہا تھا، ایمان کے آخری لیول پر کون تھا؟ ہم کہیں گے
سلمان فارسی 10ویں درجے پر ہمیشہ سے رہتے تھے، مگر معصوم امام نے کچھ اور بتلایا۔ مولا نے کیا فرمایا؟ اس موقع پر سلمان سے آگے کوئی اور نکل گیا تھا، ایمان کے حوالے سے، یقین کے حوالے سے، سرٹنٹی کے حوالے سے۔ وہ کون تھے؟ وہ حضرت مقداد تھے۔ مولا فرماتے ہیں اس موقع پر مقداد کا ایمان سلمان سے اوپر ہو چکا تھا، سلمان سے بلندتر ہو چکا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ مقداد دل میں کیا سوچ رہے تھے، سلمان دل میں کیا سوچ رہے تھے، یہ معصوم امام نے ہمیں بتلایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں سلمان نے بھی تلوار نہیں نکالی، مگر سلمان دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ علی جنگ کی اجازت کیوں نہیں دیتے، علی تلوار نکالنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے، کاش میں تلوار نکال دوں، بی بی سیدہ زخمی زخموں سے بچ جائیں گی، بی بی سیدہ کا محسن بچ جائے گا۔ مگر مقداد یہ سوال بھی ذہن میں نہیں سوچ رہے تھے، مقداد بس یہی سوچ رہے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، جو ظالم کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، مگر جو علی کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، جو علی کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، مجھے کیا تعلق، علی مجھے دے رہے ہیں، اجازت نہیں دے رہے ہیں، چاہے مولا خود بھی شہید ہو جائیں، اگر اجازت نہیں دیں تو مجھے حق نہیں ہے جب تک مولا کا اذن نہ ہو۔ اذن مولا بہت اہم ہے۔ اب یہ اطاعت کی گہرائی، سلمان بھی اطاعت کی بلندی پر تھے۔ سلمان جب بھی مسجد میں مولا علی آتے تھے، سلمان مولا کے ساتھ ہوتا تھا فجر میں۔ کسی نے کہا کل میں جلدی نکلوں گا، سلمان سے پہلے پہنچوں گا، علی تو چلو علی ہیں، میں سلمان سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ دیکھا پھر سے سلمان پہلے پہنچے میں، کہا یہ کیا ہے؟ کہا کل اور جلدی آؤں گا، جیسے مولا علی کا گزر ہوگا میرے گھر سے، میں پیچھے پیچھے نکل کے مولا کے ساتھ آ جاؤں گا۔ جلدی سے پوری رات بیچارہ جاگتا رہا، دیکھتا رہا، مولا کے قدموں کی آواز آئی، فجر پہ مولا جا رہے ہیں، جلدی سے مولا جب گزر کے گئے، اس نے دروازہ کھولا، دیکھا 2 ہی قدم کے نشان ہیں، ابھی سلمان نہیں پہنچا ہے، جلدی سے جا کے مسجد میں پہنچ گیا، دیکھا پھر بھی سلمان بیٹھے ہوئے۔ سلمان تو کیا مسجد میں سویا تھا؟ نہیں۔ کب آئے؟ ابھی آیا۔ کہیں کون سی گلی سے آئے؟ اس گلی سے آیا۔ جھوٹ نہیں بولو سلمان، میں جانتا ہوں کہیں اور سے آئے ہو یا تم مسجد میں سوئے ہو۔ نہیں، ادھر ہی سے آیا ہوں اور ابھی آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ کیوں بات نہیں مان رہے؟ کہا سلمان میں نے خود دیکھا ہے، 2 ہی قدموں کے نشان تھے۔ سلمان نے کہا علی کی اطاعت میں سلمان ایسا ڈوبا ہوا ہے، جہاں علی قدم رکھتے ہیں وہاں سلمان قدم رکھتا ہے۔ یعنی یہ وہ مقام اطاعت ہے، آخری اطاعت کی منزل ہے، اگر ہمارے پاس آ گئی تو یقین جانی ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں مولا ہمیں لے جانا چاہتے ہیں۔ سلمان فارسی کے بارے میں کہا گیا جعل ہوا امیر المؤمنین، اپنی خوشی کو علی کی خوشی میں تبدیل کر دیا تھا۔ اب سلمان وہی پسند کرتے تھے جو علی پسند کرتے تھے، ہماری طرح نہیں تھے، ہم اپنی پسند کو دبا دیتے ہیں آقا کی پسند کی خاطر۔ اگر تقویٰ ہو ہمارے دل میں، ہم اپنی پسند کو دبا دیتے ہیں آقا کی پسند کی خاطر۔ سلمان نے اپنی پسند ہی کو بدل دیا تھا کہ اب سلمان وہی پسند کرتے ہیں جو علی پسند کرتے ہیں۔ اگر یہ مقام انسان کو مل جائے، یقین جانیے اس اطاعت کے بلند مقام پہ پہنچے گا۔ کربلا والے جو کربلا میں پہنچے تھے وہ کون تھے؟ وہ وہی تھے جو اطاعت کرنے والے تھے۔ اس سے پہلے آگے بڑھوں، کوشش یہ ہوتی ہے مجلس میں کچھ ایک جسمانی اور ایک روحانی نسخہ بھی بدلا دیا جائے جس سے آپ لوگ استفادہ کریں۔ جسمانی، روحانی اور نسخہ، پہلے جسمانی بتلاتے ہیں پھر روحانی۔ جسمانی نسخہ یہ جس کے بارے میں آج ہی کل ہی میں جوانوں سے بات کر رہا تھا، وہ ہے حجامہ، جس پر اہل بیت کی بڑی تاکید ہے۔ حجامہ یعنی کیا؟ جو ویٹ کپنگ ہوتی ہے، خون نکالا جاتا ہے پیٹھ سے، ہم تو حجامت بال کی کٹائی کو بولتے ہیں، مگر حدیث میں جو حجامہ ہے وہ بیک سے جو خون نکالا جاتا ہے اس کو حجامہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ حجامہ وہ چیز ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جب میں معراج سے پلٹا تھا، معراج کے کچھ تحفے تھے، معنوی تحفے تھے، جسمانی تحفے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا، رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے خدا نے کہا یا احمد احتجم، اے احمد خود بھی حجامت کرو اور حجامہ کرو اور اپنی امت کو بھی حجامہ کا حکم دو۔ یہ نہیں کہا امت کے بیماروں کو حجامہ کا حکم دو، کہا امت، پوری امت کو، اسی لیے کہا گیا ہے۔ اور حکماء بھی بتاتے ہیں حدیث میں بھی ہر مومن کو کم از کم 4 مرتبہ سال میں موسم کے بدلنے کے ساتھ ساتھ حجامہ کرنا چاہیے، اور اس کے 200 بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے، خون کی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، مختلف بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اور یہ حجامہ وہ سنت تھی جو پہلے مسلمانوں میں عام تھی۔ آیت اللہ حسن زادہ عامری کہتے ہیں جب بارہویں سرکار ظہور کریں گے، مولا کی سولائزیشن، تہذیب اسلام، یعنی مولا کی جو تہذیب مولا لے کر آئیں گے، جو تمدن لے کر آئیں گے، اس میں حجامہ سب سے اہم چیز ہوگا۔ آیت اللہ فیض کاشانی جو گزرے 200 سال 400 سال پہلے رہتے تھے، ان کا فتویٰ تھا اگر کسی علاقے میں لوگوں کو حجامہ نہیں آتا تو تمام مسلمانوں پر واجب کفائی ہے کہ وہ حجامہ سیکھیں۔ جیسے جنازہ دفنانا واجب کفائی ہے، ایک نے دفنا دیا دوسروں پر واجب نہیں ہے۔ حجامہ ایک نے سیکھ لیا حجامہ کرنا تو دوسروں پر واجب نہیں ہے، دوسرے بھی اس سے کرا سکتے ہیں۔
ہجامہ کو کسی سازش کے تحت دشمن نے ختم کیا تھا۔ ایران میں ایک سیاح آیا برطانیہ سے، اس نے اپنے کتاب میں لکھا کہ یہاں کے لوگ بیمار نہیں ہوتے، ان کو اٹیک نہیں پڑتے، اس کی وجہ یہ ہے یہ ریگولرلی ہجامہ کراتے ہیں۔ تو انگریز نے سازش کے تحت، قاجار کا زمانہ تھا، اس ہجامت پر پابندی کیسے لگائی؟ اس ہجامت پر ایسے پابندی لگائی، جب بادشاہ آیا اور بادشاہ کے وزیر بیٹھے ہجامہ کرانے، انگریز نے ان بلیڈوں کو کیا کر دیا، بلیڈ جو تھے ان بلیڈوں کو زہریلا کر دیا۔ جب پہلا کٹ مارا، جب ایک بندے کی ہجامہ ہوئی، وہ وزیر مر گیا، دوسرا وزیر مر گیا، تیسرا وزیر مر گیا۔ وہ بادشاہ جاہل تھا، اس نے تحقیق نہیں کی، اس نے ہجامہ پر بھی پابندی لگا دی، اور وہ پابندی شاہ کے زمانے میں چلتی ہوئی آئی، انقلاب کے بعد بھی وہ پابندی چلتی ہوئی آئی، یہاں تک کہ رہبر معظم نے فتویٰ دیا اور پارلیمنٹ میں رول پاس ہوا کہ ہجامہ پر اب سے ایران میں پابندی ہٹائی جائے گی، اور پھر اب کلینک میں بھی ایران میں پابندی ہٹ گئی ہے، کلینکس میں بھی ہجامہ کیا جاتا ہے، بہت ضروری ہے۔ اور الحمدللہ جوانوں سے بات کی ہے، ہمارے مہدی بھائی اور عمران بھائی، انہوں نے غالباً کچھ کٹ وٹ بھی لے لی ہے ہجامہ کی، ان کو ٹریننگ دی جائے گی کل، اور ان کا ٹائم اور جگہ آپ عمران بھائی یا مہدی بھائی سے پوچھ لیں، کہیں ادھر ہی گلشن آباد میں کی جگہ کو رکھا ہوا ہے، تاکہ وہ دوستان سیکھیں گے، 10-12 لڑکے سیکھ لیں گے، ہم ان کو ٹرین کر دیں گے، اور اس شرط میں ان کو سکھایا جائے گا کہ وہ آگے جا کر تقریباً 10 لوگوں کو آگے جا کر سکھائیں یہ چیز، تاکہ یہ چیز ہر گھر میں عام ہو جائے۔ ہر چھوٹی سی سستی سی کٹ ملتی ہے، کٹ لے کے رکھ دیں گھر میں، اور ہر مہینے آپس میں خود ہی ایک دوسرے کے آپ ہجامہ کرتے رہیں، اتنا آسان کام ہے، اور یہ وہ مری ہوئی سنت ہے جس کو آپ زندہ کریں۔ لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہتے ہیں یہ تو دوسروں کا کام ہے، شیعہ لوگ تو یہ کام نہیں کرتے، یہ تو فلانی لشکر طیبہ والے کر رہے ہوتے ہیں، یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا کام تھوڑی ہے بھائی۔ ہمارے پاس 1 نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 500 سے زیادہ حدیثیں صرف ہجامہ کے بارے میں ہیں۔ کیا مولا فارغ تھے نعوذ باللہ؟ اتنی حدیثیں ہجامہ کے بارے میں بتلا رہے ہیں، اتنی تاکید کر رہے ہیں۔ 500 حدیث کو اگر پڑھنا بھی ممبر سے چاہیے تو 5 عشرے چاہیے، 5 سال لگ جائیں گے، 5 محرم لگ جائیں گے ان 500 حدیثوں کو کور کرتے کرتے۔ تو وہ تو ٹیکنیکل ہے، کسی حکیم اور ڈاکٹر کے لیے کام آتی ہیں، مگر باہر کے روایات ہیں حدیث کے ذریعے سے۔ یہ آپ کی خدمت میں ایک جسمانی نسخہ۔ اب آئیے ایک دوسرا روحانی نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ حرم امام رضا سے نکل رہے تھے، ایک آیت اللہ کو انہوں نے دیکھا، آیت اللہ نخودکی۔ آیت اللہ نخودکی مشہور تھے چنے والے کے نام سے، یہ نہیں کہ وہ چنے بیچتے تھے، ان کو چنے والا اسی لیے کہا جاتا تھا کہ وہ لوگوں کو چنا دیتے تھے، بیمار ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ایک شخص آتا تھا، میری ماں اصفہان میں بیمار ہے، مشہد میں ان کے پاس آیا، میری ماں اصفہان میں بیمار ہے، کہا چنے کھا لو ٹھیک ہو جائے گی۔ کہا قبلہ میں بیمار نہیں ہوں، میری ماں بیمار ہے۔ کہا تم چنے ادھر کھاؤ گے، تیری ماں وہاں ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کی کرامات بڑی مشہور کرامات تھیں ان کی، اور ان کی عظمتوں کے لیے، یعنی جسے کہا جائے ان کے احوال زندگی کے لیے چند مجالس چاہیے۔ بہرکیف تو ان آیت اللہ نخودکی کو امام خمینی کی جوانی تھی، انہوں نے امام خمینی نے دیکھا حرم امام رضا سے نکلتے ہوئے، ان کے پاس آئے، قبلہ میں نے سنا ہے آپ کے پاس بڑی کرامتیں ہیں، اور ایک کرامت جو آپ کے پاس ہے وہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ کون سی کرامت چاہیے؟ سنا ہے آپ کے پاس علم کیمیا ہے، علم الکمی کا نالج، جو کیمسٹری کا علم تھا جو حضرت جابر ابن حیان کو آتا تھا۔ کہا وہ علم جس سے میں پتھر کو سونا بنا دوں، لوہے کو سونا بنا دوں، وہ مجھے سکھا دیجیے۔ تو آیت اللہ نخودکی نے تھوڑا سا جھکایا، کہا کہ بیٹا میں تمہیں سکھا بھی دوں بیٹا خمینی، یہ علم تم ایک پہاڑ کو سونے میں بدل دو گے، پہاڑ سونے میں تبدیل ہو گیا، مجھے گارنٹی دو گے اس سونے کی کوئی حفاظت کر پائے؟ امام خمینی نے سوچا کہ بات تو صحیح کر رہے ہیں، اب پہاڑ سونے کا بن جائے، امریکہ آئے گا، اسرائیل آئیں گے، پتہ نہیں سب اٹیک ہو جائے گا، شاہ کی حکومت کا زمانہ تھا، وہ لے جائیں گے، کچھ بچے گا ہی نہیں جو مقصد ہے۔ میں تو بس 1-2 کلو، 50 کلو، 200 کلو لے کر کسی اسپتال میں، کسی امام بارگاہ میں، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں لگاؤں گا، میرا مقصد یہ غریبوں کی مدد کروں۔ کم میں کام نیک کروں گا، مگر یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ 100% وہیں پہ خرچ ہو جہاں آپ چاہتے ہیں، جہاں خدا چاہتا ہے، جہاں دین چاہتا ہے۔ کہا پھر بیٹا اس کو چھوڑ دو، علم کیمیا کو، تو میں اس سے بہتر ایک چیز سکھاتا ہوں جو علم کیمیا سے بڑھ کر ہے۔ اور کہا، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر چھ دورم عظیم دورم، جو بھی میری زندگی میں ہے میرے پاس وہ اسی ذکر سے ہے جو آیت اللہ نخودکی نے دیا تھا۔ اور میں نے یہ ذکر کینیڈا میں کچھ لوگوں کو بتایا، آسٹریلیا میں بتایا، کنہوں نے فون پہ رابطہ کیا، بعض لوگوں سے جب واپس آسٹریلیا گئے تو ان سے ملاقات ہوئی تو کسی نے کہا میری رزق روزی میں اضافہ ہوا، کسی نے کہا میری معنویت میں اضافہ ہوا، کسی نے پتہ نہیں کیا کیا بینیفٹ بتائے جو میں نے سوچے ہی نہیں تھے۔ ذکر خدا ہے، ہر انسان کو الگ فائدہ ملتا ہے۔ تو کہا کہ جب بھی نماز پڑھ لو، نماز پڑھنے کے بعد 5 کام کیا کرو، اور ان 5 کام میں اکثر کام آپ کرتے بھی ہوں گے مگر اس سیٹنگ سے آپ نہیں کرتے۔ پہلا کام کیا؟ ضرور آیت الکرسی پڑھنا، اور آیت الکرسی کے بعد کیا کرنا؟ حضرت سیدہ کی تسبیح پڑھنا، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ۔ تسبیح پڑھنے کے بعد
3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرنا، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ صلوات کی تلاوت کرنا، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت. دوسری آیت مکمل نہیں ہے، دوسری آیت کا آخری لائن ہے اور تیسری آیت مکمل ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع ہوتی ہے اور قدرہ پر ختم ہوتی ہے. یہ کون سی آیت ہے؟ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں مولا نے فرمایا یہ قرآن کی کریم ہے، قرآن کا نچوڑ ہے. کیا فرمایا اس آیت میں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کو نکلنے کا راستہ دکھا لے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا تھا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ کو اپنا وکیل بنا دے، جو اللہ پر توکل کرے، اللہ کو اپنا لوئر بنا دے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اللہ نے ہر چیز کی مقدار اور وقت معین کر دیا ہے. یہ آیت کو 3 دفعہ پڑھنا ہے اور خدا جانیے جس نے یہ کام شروع کیا اس کی زندگی میں بڑی برکتیں آئی ہیں. ایک صلوات پڑھ کے محمد و آل محمد کی ذات پر. یعنی اگر ہم چاہیں اہل بیت سے دنیاوی نسخے بھی ہمیں ملیں گے، مانوی نسخے بھی ملیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اطاعت ہونی چاہیے. کربلا میں بہت سارے لوگ آئے مگر مولا کا ساتھ نہ دے پائے. دیکھیے ہرسمہ نامی شخص ہے جو کربلا میں فیل ہوئے ہیں. وہ کون تھے؟ ان میں سے ایک ہرسمہ نامی شخص ہے. ہرسمہ کہتا ہے جنگ صفین سے جب ہم پلٹ رہے تھے مولا علی ایک زمین میں رکے ہیں اور مولا علی نے ایک مرتبہ ایک مٹی کو اٹھا کے کہا اے زمین کتنی خوش نصیب ہو تم پہ ان لوگوں کا خون بہے گا جو لوگ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے. ہرسمہ شیعہ نہیں تھا اگرچہ اس نے صفین میں شرکت کی تھی. حیران ہو جاتا ہے علی کیا کہہ رہے ہیں کربلا کی خاک کو اٹھا کر. کہتا ہے میں اب گھر جاتا ہے. اس کی بیوی شیعہ ہوتی ہے. بیوی سے کہتا ہے آج میں نے عجیب واقعہ دیکھا. علی نے خاک اٹھائی اور علی نے جملے کہیں کہ اے خاک تم خوش نصیب ہو تم پہ ان لوگوں کا خون بہے گا جو بلا حساب جنت چلے جائیں گے. کیا علی کے پاس علم غیب ہو سکتا ہے؟ بیوی نے کہا تم کیا جانو علی کون ہیں؟ علی تو وارث انبیاء ہیں. تم شیعی نہیں، تم مولا کے چاہنے والے نہیں، تم ویسے ہی مال غنیمت کے لیے جنگوں میں چلے جاتے ہو علی کے ساتھ. ہرسمہ کہتا ہے کئی سال گزرے، علی شہید کر دیے گئے، امام حسن شہید کر دیے گئے، امام حسین کا زمانہ آیا، معاویہ مر گیا، یزید خلیفہ بن گیا. یزید جیسے خلیفہ بنا. حسین مدینہ سے چلے ہیں. حسین جب مدینہ سے چلے ہیں عبید اللہ ابن زیاد نے عمر سعد کو کہا لشکر لے کر کربلا چلے جاؤ. کہا اس لشکر میں میں بھی شامل تھا. جب وہ لشکر کربلا پہنچا ہے لوگوں سے میں نے پوچھا یہ کون سی سرزمین ہے؟ کہا یہ کربلا کی سرزمین ہے. اس وقت مجھے مولا علی کی پیشن گوئی یاد آئی جس پہ میں شک کر رہا تھا. مجھے خود سے نفرت ہونے لگی، اس لشکر یزید سے نفرت ہونے لگی. میں جلدی سے اس لشکر سے نکلا، دیکھا وہاں حسین کے خیمے لگے ہوئے تھے. میں نے حسین تک خود کو پہنچایا، جھک کے مولا کو سلام کیا اور مولا کو وہ پیشن گوئی بتائی جو مولا علی نے کئی سال پہلے کی تھی. اور جب میں نکلنے لگا اس موقع پر حسین نے پوچھا کہ تم کیا ہماری مدد نہیں کرو گے؟ کہا نہیں مولا میں آپ کی نصرت نہیں کر سکتا، میری زندگی ہے. تو مولا نے کہا جلدی نکل جاؤ، اگر تم ہماری نصرت نہیں کرے گا جو شخص اور ادھر ٹھہرے گا قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں مصطفیٰ کی جان ہے، اگر کوئی ہمارا خون بہتے ہوئے دیکھے اور ہماری مدد نہ کرے وہ جہنمی ہو جائے گا. ہرسمہ کہتا ہے میں گھوڑے پہ بیٹھا اور تیزی سے کربلا سے دور نکل گیا. یہ مولا کی ساری اس نے کرامتیں دیکھی تھی مگر مولا کی کیوں مدد نہیں کی؟ کیونکہ یہ امتحان کی تیاری کیے بغیر رہ رہا تھا، وہ امتحان میں فیل ہو گیا. اسی طرح دو شخص ہیں، دو دوست ہیں، ضحاک نامی اور مالک نامی. دو شخص مولا کے پاس آتے ہیں، سلام علیکم، کربلا میں آتے ہیں، جھک کے مولا سے ملتے ہیں، کہتے ہیں مولا کوفے والے آپ کے قتل میں تیار ہیں. مالک نے بھی بتایا، ضحاک نے بھی بتایا. جب یہ خیمے سے نکلنے لگے حسین نے وہی سوال کیا جو سب سے کیا کرتے تھے، کیا تم کوفے والوں نے بے وفائی کر دی، ہمارے قتل کے لیے تیار ہیں، کیا تم ہماری مدد نہیں کرنا چاہتے؟ تو مالک نے تو فوراً کہہ دیا مولا میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، بیوی بچے ہیں، میرا قرض ہے، میں جا رہا ہوں. ضحاک نے ایک ڈیل کی. اب یہ ڈیل بھی انٹرسٹنگ ہے، تاریخ میں آئی ہے. مولا کے ساتھ کہتا مولا چلیے آپ کے ساتھ میں ایک معاملہ کرتا ہوں. کیا معاملہ؟ مولا جب تک میں آپ کے لیے مفید رہوں گا میں ٹھہروں گا آپ کے ساتھ، آپ کے دشمن کو ماروں گا، آپ کی جان بچاؤں گا. جب دیکھوں میں آپ کے لیے مفید نہیں ہوں، میں آپ کے لیے کوئی زیادہ کام نہیں کر پا رہا، میں آپ کے لیے بینیفیشل نہیں ہوں، میں چلا جاؤں گا. مولا نے کہا قبول ہے. اب دیکھیے مولا چاہتے ہیں کسی ذریعے سے وہ جنت کی طرف آ جائے، مگر اس کا انجام دیکھیے کیسا عبرتناک انجام ہے اس کا. کہتا ہے کہ سب شہید ہوتے رہے اور یہ تمام کربلا کے واقعات بعد میں بتاتا ہے ضحاک نامی شخص.
کہ حسین نے 9 محرم کو چراغ گل کر کے بیعت اٹھا لی مگر کوئی نہیں اٹھا۔ 10 محرم کا دن آیا، جنگ شروع ہوئی، علی اکبر شہید ہوئے، حضرت عباس شہید ہوئے، حضرت قاسم شہید ہوئے، حضرت علی اصغر کی شہادت کی بھی اس کو خبر تھی۔ بعد میں جب حسین اکیلے رہ گئے ہیں، اب ایک مرتبہ حسین کے پاس آتا ہے، مولا آپ کو یاد ہے میں نے آپ کے ساتھ کیا ڈیل کی تھی؟ جب تک میں فائدہ دوں گا میں آپ کے ساتھ پہنچوں گا، ابھی نہ دشمن کو مار سکتا ہوں نہ آپ کی جان بچا سکتا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ مولا نے کہا جاؤ گے مگر تمہاری سواری کہاں ہے، گھوڑا کہاں ہے؟ دیکھیے مولا کو اس کی بھی فکر ہے، یہ بندہ جو ہمیں چھوڑ آئے وہ اپنی جان کیسے بچائے گا؟ کہا میں نے گھوڑا خیمے میں رکھا ہوا ہے، یہ خیمے میں گیا، بیویوں کے رونے کی اس نے آوازیں سنی ہیں مگر اس کے کوئی دل میں اثر نہیں ہوا، گھوڑا بھگاتا ہوا کربلا سے دور چلا گیا۔ یہ سمجھ رہا تھا کربلا میں مقصد یہ ہے کہ مولا کی جان بچانا یا دشمن کو مارنا، یہ بھول چکا تھا۔ کربلا میں نہ مولا کی جان بچانا مقصد تھا نہ دشمن کو مارنا مقصد تھا۔ علی اصغر نے نہ مولا کی جان بچائی نہ ایک دشمن کو مارا تھا۔ بتائیے کربلا میں ایسے لوگ تھے جو اتنے بوڑھے تھے اپنی کمر سیدھی نہیں کر سکتے تھے، اتنے بوڑھے تھے کہ ان کے آئی بروز ان کی آنکھوں پہ گرتے تھے، جنگ کرنے سے پہلے کہتے تھے 2 کپڑے لے کر آؤ۔ کیوں 2 کپڑے لے کر آئیں؟ ایک کپڑے سے اپنی کمر کو سیدھی کروں گا، ایک کپڑے سے اپنی آنکھوں کو کھولوں گا۔ یہ بوڑھا جو چل نہیں سکتا کیا ایک بندے کو بھی مار سکے گا؟ وہ شاید ایک بندے کو بھی مار نہیں سکے گا۔ کربلا میں مقصد یہ نہیں تھا کہ حسین بچ جائیں اور مقصد یہ نہیں تھا کہ یزیدی مر جائیں، مقصد یہ تھا کہ میں اظہار وفاداری کر کے دکھاؤں۔ جو اظہار وفاداری کیا، چاہے ایک بندہ بھی نہیں مارا، چاہے حسین کو بچا بھی نہ سکے، مقصد یہ ہے کہ تم اظہار وفاداری کرو، میں تیار ہوں، یہ میں جان بکف لے کر کھڑا ہوا ہوں، یہ مقصد تھا۔ کربلا میں کتنے لوگ فیل ہوئے اور کچھ ایسے لوگ تھے عجیب تاریخ میں اٹھائیے کہ حسین سے پہلے کربلا پہنچ گئے تھے۔ ایک بوڑھا ہے جس کا نام تاریخ میں نہیں ہے مگر اس کا کام تاریخ میں ہے۔ وہ کون بوڑھا تھا؟ کوفے میں رہنے والا ایک جوان تاجر کہتا ہے میں اپنے باپ کے ساتھ تجارتی سفر پہ نکلا، جب میں کربلا پہنچا ایک شخص تھا جو درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، جو کاروان آتا اس سے کوئی بات چیت کرتا پھر نا امیدی کے ساتھ پلٹ جاتا اور جا کر درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا۔ ہمارے کاروان سے بھی اس نے کچھ سوال کیے چلا گیا۔ یہ جوان کہتا ہے میں بوڑھے کے پاس گیا، بوڑھے سے کہا نہیں یہاں کوئی پانی ہے نہ کوئی صحرا ہے، کیا بیٹھے ہوئے ہو؟ کہنے لگا کہ میں جب بچہ تھا، جوانی تھی میری، رسول اللہ کی گود میں نے حسین کو دیکھا، رسول اللہ نے مجھے کہا اس حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اس وقت سے بہت ٹائم ہو چکا ہے، میں بھول چکا تھا اس حدیث کو، امام حسن کی شہادت، امام علی کی شہادت۔ اب 2 دن 3 دن پہلے میرا گزر اسی سرزمین سے ہوا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کہا اس سرزمین کا نام کربلا ہے۔ مجھے فوراً رسول اللہ کی وہ حدیث یاد آئی کہ حسین کی شہادت کربلا میں ہوگی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا حسین کہاں ہیں؟ کہا حسین مدینے سے نکل چکے ہیں اور مکے اور کوفے کی طرف آ رہے ہیں۔ کہا میں نے ارادہ کر دیا کہ اب میں یہاں سے نہیں نکلوں گا، یہیں پہ بیٹھا رہوں گا تاکہ جب تک حسین نہیں آ جاتے، اور سب سے یہی پوچھتا ہوں کہ حسین یہاں کب پہنچیں گے۔ یہ شخص تو تاجر تھا کوفے کا رہنے والا، یہ کہتا ہے میں کوفے پلٹ گیا اور ہمیں کوفے میں خبر ملی 10 محرم کے دن حسین ابن علی شہید کر دیے چکے ہیں، حسین شہید ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا میں نے اپنے باپ سے کہا بابا چلیں اس بوڑھے کو دیکھیں، اس بوڑھے کی کیا حالت ہے۔ کہا جب ہم کربلا پہنچے ہم نے دیکھا حسین کی لاش ہے اور حسین کے قدموں کے قریب اس بوڑھے کی گری ہوئی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ وہ تھا جو حسین سے پہلے کربلا پہنچا تھا اور حسین کے قدموں پہ اس کی لاش پڑی تھی۔ السابقون السابقون اولئک هم المقربون، یہ سابق تھے۔ اے نوجوان اگر امام کے لیے تیاری کرنی ہے خود کو امام زمانہ سے پہلے کربلا پہنچا دو، جسم کو نہیں، ہاں بے شک جسم کو بھی پہنچاؤ، زیارت کے لیے جاؤ، مگر روح کو کربلا پہنچا دو تاکہ مولا کو یہ بتلا دو کہ میں آپ کے لیے تیار ہوں۔ حسین سے پہلے یہ لوگ کربلا پہنچے ہیں۔ ہمارا زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے۔ چلیے اپنے گناہوں کو ان آنسوؤں سے مٹائیں کہ جس کے بارے میں کہا گیا ان البکاء علی الحسین یحط ذنوب العظام، حسین پہ گریا بڑے بڑے گناہوں کو گرا دیتا ہے۔ جب حسین مولا دنیا میں آئے رسول اللہ نے بڑا گریا کیا حسین کو اٹھا کے۔ بی بی سیدہ نے پوچھا بابا خوشی کا موقع ہے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بیٹی زہرا میں دیکھ رہا ہوں ایک دن آئے گا یہی حسین ہوگا 2 نہروں کے درمیان پیاسا 3 دن کے بعد شہید کر دیا جائے گا۔
بی بی سیدہ نے پوچھا بابا کیا اس موقع آپ موجود ہوں گے؟ کہ نہیں بیٹی میں زندہ نہ رہوں گا۔ بابا کیا علی موجود ہوں گے؟ کہ نہیں بیٹی علی موجود نہیں ہوں گے۔ بابا کیا حسن موجود ہوں گے؟ نہیں بیٹی حسن بھی موجود نہیں ہوں گے۔ بابا کیا میں رہوں گی؟ کہ نہیں تو بھی نہیں رہے گی۔ تو گھبرا کے فاطمہ زہرا نے کہا بابا تو میرے حسین پہ روئے گا کون؟ کہا فاطمہ نہ گھبرا، خدا ایک ایسا قبیلہ پیدا کرے گا۔ اب یہاں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا تیرے حسین پہ ایسے روئیں گے جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ ہائے بین کر کے روتی ہے۔ السلام علیک یا ابا آزادہ رو چلے اس امام پہ گریہ کرنے چلے جس کو جلتے ہوئے خیموں سے زینب نے بچایا۔ یہ کون امام ہے؟ وہ امام زین العابدین، میرے مظلوم امام۔ کربلا کے بعد مدینے میں قصائیوں نے یہ وعدہ کر دیا تھا جب تک سجاد مدینے میں رہیں گے ہم گوشت کے ٹکڑوں پہ کپڑا رکھا کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب سجاد کی نگاہ گوشت کے ٹکڑوں پہ پڑتی تھی بابا کی پامال لاش یاد آ جاتی تھی۔ آزادہ رو 11 محرم کو زینب نے ایک آواز سنی کہ لاشوں کو پامال کیا جائے، مگر ایک مرتبہ ہر کے قبیلے والے آئے، کہا ہم اپنے قبیلے والے کی لاش پامال نہیں ہونے دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے ہر کی لاش کو اٹھا لو۔ حبیب کے قبیلے والے آئے، ہم اپنے قبیلے والے کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے حبیب کی لاش کو اٹھا لو۔ عزادارو ایک ایک کر کے لاشیں اٹھتی چلی گئی۔ سنو گے کس کی لاش بچی؟ بس ایک سید کی لاش کربلا میں پڑی رہی۔ زینب فریاد کرتی رہی مسلمانوں نبی زادے کی لاش اٹھا لو، مگر کسی نے لاش نہیں اٹھائی۔ سنو گے کیا غضب کیا؟ 10 لعین ابن زیاد کے پاس آتے ہیں، ابن زیاد ہمیں بڑا انعام چاہیے، ہم نے بڑا کام کیا ہے۔ کہا کیا کام تم لوگوں نے کیا ہے؟ سنو گے مقتل کے جملے ہیں، میں کس زبان سے بیان کروں؟ کہا امیر نحن رززنا الصدر، ہم نے سینے کی ہڈیاں توڑی ہیں، ہم نے حسین پہ گھوڑے دوڑائے۔ تبھی تو جب زینب پہنچی پہچان نہ سکی، کیا کہا انت اخی، کیا تو میرا حسین ہے؟ کیا تو میرا ماجایا؟ ہاں آزادارو، بس ایک روایت کی زحمت، اس بی بی نے کربلا میں سجاد کو بچایا، اور کوفے میں بھی دربار ابن زیاد میں بھی سجاد کو بچایا۔ کب کہاں؟ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا، میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، جب آیت اللہ شیرازی کے سامنے کسی نے یہ جملے پڑھے کہ زینب ابن زیاد کی دربار میں آئی، آیت اللہ شیرازی نے اپنا امامہ سر پہ پھینکا، کہا ٹھہر جا ذاکر، اس جملے کا حق ادا ہو لینے دو، علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار۔ یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا،
ایک مرتبہ ابن زیاد نے سپاہی سے پوچھا، ہم نے سنا تھا کربلا میں ان کے سارے مرد مارے گئے، یہ مرد کون ہے جو زندہ ہے؟ کہا اس کا نام علی ہے۔ ابن زیاد نے کہا علی تو سنا ہے کربلا میں مارے گئے۔ سپاہی نے کہا ابن زیاد، حسین کو علی سے اتنا پیار تھا، اپنے سارے بچوں کے نام علی رکھے، کسی کا نام علی اکبر رکھا، کسی کا نام علی اصغر رکھا، یہ علی زین العابدین ہے۔ ابن زیاد نے کہا اس علی کو بھی قتل کر دو، بس عزادارو یہ حکم کا سننا تھا، زینب آگے بڑھی، سجاد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سجاد کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا، ظالم جب تک مجھ میں دم ہے میں علی کی علی بیٹی سجاد پہ آنچ نہ آنے دوں گی۔ ظالم نے کہا کہ اس بی بی کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اب عزادارو فضہ وہاں کھڑی تھی، فضہ کو یاد آئی بی بی زہرا کی وصیت۔ بی بی زہرا نے کہا فضہ سے، بہن فضہ میں نے تجھے بہن کہا بھی اور بہن سمجھا بھی، میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ فضہ سوچ رہی ہے میں نے حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی دیکھے بچا نہ سکے، میں نے حسین کی لاش کے ٹکڑے بھی دیکھے بچا نہ سکی، اب زہرا کی تیسری اولاد شہید ہونے جا رہی ہے۔ فضہ آگے بڑھی، کہا ظالم فضہ کی لاش سے گزرو گے تو زینب تک پہنچو گے۔ ظالم نے کہا اس حبشی خاتون کو بھی قتل کر دو۔ اب عزادارو زینب نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، حضرت فضہ نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، دیکھا 200 حبشی غلام کھڑے ہیں۔ حبش کی زبان میں کہا اے حبشیو تمہاری غیرت کہاں ہے؟ حبش کی بیٹی کو قتل کیا جا رہا ہے، 200 تلواریں نکلی۔ جانتے ہو حبشی غلاموں نے کیا کہا؟ کہا ظالم ہر کسی کی بیٹی علی کی بیٹی کی طرح لاوارث نہیں ہے۔ عزادارو زینب بڑی صابرہ بی بی تھی، مگر جب یہ جملہ سنا مدینے کی طرف رخ کر کے کہا نانا نانا فضہ کو بچانے والے تو ہیں مگر زینب کو بچانے والا کوئی نہیں۔